کسی قوم میں بے حیائی اس قدر پھیل جائے کہ وہ کھلم کھلا اس کا ارتکاب شروع کر دے تو ان کو تعاون کی بیماری ان پہ اللہ پھیلا دیتا ہے. یہ صحیح روایت ہے. جب کوئی قوم کھلم کھلا بے حیائی کرے تو اللہ کیا پھیلا دیتا ہے ان کے اندر؟ تعاون، تعفن، ایپیڈیمک ڈیسیزز، ایسی بیماریاں جس میں ایک ساتھ سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کی موت ایک ساتھ آ جاتی. کھٹا کھٹ لوگ دنیا سے اٹھنا چالو ہو جاتے ہیں. کب ہوتا ہے یہ؟ جرم کیا ہے اسپیسیفک بتایا گیا، بے حیائی. بے حیائی کے تعلق سے میں کیا کہوں؟ شاید کچھ نہ کہوں تو ہی چلیں گا، اس لیے کہ حیا کے بارے میں کہنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ بے حیائی تو عام ہے. ایک حمام میں سبھی ننگے ہیں، کوئی ہے اللہ ماشاءاللہ دکھتا ہے کہ ہاں یہ لباس میں اور یہ حیادار. علامہ، فہامہ، مفتی، دیندار، یہ جماعت وہ جماعت کا فلاں، یہاں جاتا ہوں، لیکن آج تک ہم لوگ اپنے گھر میں اپنی عورت کا لباس نہیں بدل سکے. اس سے بڑی بے حیائی اور بے شرمی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ ہماری عورتیں آج بھی وہ ننگی اور دھڑنگی اور کم کپڑے والے لباس پہنتی ہیں جس سے میں اور آپ اللہ رحم کرے فخر بھی کرتے ہیں. ہاتھ کا دکھنا تو کوئی بات ہی نہیں ہے اس امت کے اندر. ہاتھ کھلا اگر کوئی عورت کا تو ہم کبھی برا مانتے؟ ہماری والدہ، ہماری بہنیں یا بیوی ہماری کبھی برا مانتے؟ ہاتھ کھلے یہاں آستینی نہیں ہے. کیا عجیب بات ہے. جس عورت کے تعلق سے اس نبی نے اور اس دین نے کہا کل نساء، عورت پوری چھپانے کی چیز ہے. اس کی ہتھیلیاں، اس کے پیر کے پہنچے اور اس کا جو چہرہ ہوتا ہے اور اس کے بال اور اس نے جو گلے میں کچھ پہنا ہے، یہ جائز ہے کسی محرم کے لیے دیکھنا. صرف مطلب اگر والد کے سامنے بیٹی آتی ہے تو اگر اس کے خالی پہنچے ہاتھ کے اتنے حصے دکھ جائے اور پیر کا جو حصہ عموماً شلوار کے نیچے ٹخنے کے سامنے کا ہوتا ہے وہ دکھ جائے، اور اگر چہرہ اور چہرے کے ساتھ بال اور کچھ زیورات جو چہرے پہ ڈالے جاتے دکھ جائے تو حلال ہے، جائز ہے. یہ بھائی بھی دیکھ سکتا ہے اپنی بہن کو اس حالت میں، یہ باپ بھی دیکھ سکتا ہے بیٹی کو اس حالت کے اندر. یہ جو ہے محرمات جو ہوتے، پھوپھی ہوگی، خالہ ہوگی آپ کی، یہ ایک بھتیجا سگا اور بھانجا سگا دیکھ سکتا ہے اس حالت میں، محرمات ہے اس کی. لیکن اس کے علاوہ اپنی محرم کے ہاتھ بھی دیکھنا پورے، اپنی محرم کے بڑے بڑے گلے دیکھیے آپ کیسے سلاتے ہیں کپڑوں کے. ارے فیض بھائی آپ بہت برا بولتے لیکچرز میں عورتوں کو، لیکن کیوں پھر ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر پاتے؟ صرف میرا بولنا، میری زبان دکھ کر آتی ہے کہ بھائی یہ آپ کا عمل نہیں دکھ کے آتا ہے. شادیوں میں اور محفلوں میں دیکھیے آدھے نیم ننگے ہوتی ہیں عورتیں ہماری. مرد لباس پہن کے پریشان ہیں، کیا سوٹ اور 3 پیس پہن رہا ہے، 4 پیس پہن رہا ہے، ٹائی لگا لے رہا ہے، جوتا پہن رہا ہے، ساکس پہن رہا ہے اور سر کے اوپر کوئی کیپ اور ہیٹ ڈال لے رہا ہے، چشمہ پہن لے رہا ہے، مشکل سے اس کے گال دکھ پاتے ہیں اور پیشانی دکھتی ہے. یہ مرد کا ہے. اور جس کو پورا اپنے آپ کو ڈھانکنا ہے اس کا حال یہ اتنے بڑے گلے کی جھک جائے تو پوری دنیا دیکھے، اور اتنی بڑی پیٹ کی آدھی پیٹ تو ویسی اس کی کھلی ہے اور ہاتھ پہ تو کچھ اس نے لگایا ہی نہیں ہے. اور یہ فخر سمجھا جاتا ہے کہ اپنے اگر نیچے کے لباس کو بھی اگر اوپر کر کے وہ چلے جس سے اس کی پنڈلیاں دکھے تو یہ فخر کی علامت ہے. اس قوم، اس ملت، اس سماج، اس کمیونٹی کے لیے ایلیٹ ہائی سوسائٹی میں رہتے ہیں نا. یہ آپ دخین اسی باتیں پھر لا رہے وہ پردہ اور یہ سب تو زمانے میں ضروری تھا چونکہ برے لوگ تھے نا اس زمانے میں، گندی نظر رکھتے تھے اور تو غلام ہے. آج تو ماشاءاللہ سارے اچھی نظر کے لوگ ہیں، یہاں ضرورت نہیں. سبحان اللہ. کیا کریں گے اللہ؟ جب بے حیائی پھیل جائیں گی تو تعفن کو اللہ ایپیڈیمک کو بڑھا دیں گا. پھر فرمایا جب بے حیائی پھیل جائیں گی تو اللہ جو ہے اور کھلم کھلا لوگ جو ہے بے حیائی کا ارتکاب کریں گے. ٹھیک ہے، بند کمروں میں سمجھ میں آتا ہے کھلم کھلا جو کہ ہو رہا ہے. جو اندر کے کپڑے تھے آج باہر پہنے جا رہے ہیں. دو مثال بری لگتی ہے لیکن مثال دوں، سلیک بول کے کپڑا آتا تھا کہ زمانے میں لوگ سنتے تھے کہ عورتیں شلوار کے اندر وہ پہنتی ہے، پھر اس پہ شلوار پہنتی ہے کہ شلوار پتلی ہو تو اندر سلیکس کا اسی رنگ کا کپڑا ہوتا ہے جو بالکل جسم کو چپک جاتا ہے، پتلا ہوتا ہے اور جیسا جسم ویسا شکل لے لیتا ہے. آج کیا ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں ان کپڑوں کو بازاروں میں یہی پہن کے جاتی ہے، صرف اسی کے کپڑے؟ آپ نہ نہیں بول سکتے. ہو رہا ہے جو اندر پہنے جاتے تھے آج باہر آ گئے. ہو سکتا ابھی بھی جو اس کے اندر ہے ہو سکتا تھوڑی دیر بعد یہ بھی باہر آ جائے. کھلم کھلا جب ارتکاب کریں گے تو آسن فرماتے ہیں تعفن کی بیماری پھیل جائیں گی اور ایسی بیماریاں اللہ ڈالیں گا جو اس سے پہلے تم نے کبھی نہیں سنی ہوں گی. وہ بیماریوں کے نام، ایسی بیماریاں لائیں گا. لیکن ہو رہا ہے نا ایسی بیماریاں جو ہم نے کبھی نہیں سنی، ہم کو ہو رہی ہے. یہ بے حیائی کا نتیجہ ہوتا ہے. اور بے حیائی میں یہ بھی شامل ہے کہ زنا کا عام ہونا، کپڑوں کا کم پہنا جانا اور قوموں کا مختلف قسم کے شرمگاہ سے جرم کرنا جو جرم حرام ہے اسلام میں، مرد کا مرد سے، عورت کا عورت سے، یہ تمام چیزیں بھی اس میں بے حیائی میں انکلوڈیڈ ہے کپڑوں کے ساتھ سے دیا ہے، اس کا صحیح فائدہ اٹھائیں. دوسرا بیوی، دوسری جو حالت ہے ایک عورت کی سیکنڈ فیز میں جو سب سے انفلوئنشل ماں ہے اس کے بعد سیکنڈ فیز ہے وہ ایک بیوی. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں بہت سارے بیویوں کا بہت گہرا اثر اپنے شوہروں پر ہوتا ہے، لیکن اس گہرے اثر کا ہرگز یہ معنی نہیں جو امت مسلمہ نے اختیار کر لیا جی آپ جو بولے سرکار ٹھیک وہی میں کروں گا، وہ بھی نہیں اس کا معنی ہے. لیکن بیویوں کا شوہر پر فطری اثر ہوتا ہے، لیکن وہ فطری اثر کو آپ غیر فطری مت لے لیجئے. تو بیویوں کا اپنے شوہر پر بہت اثر ہوتا ہے، یاد رکھیے. تو بیویاں جو ہے اس اثر کا صحیح فائدہ اٹھائے، اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے.
لیکن ہوتا کیا ہے، اس اثر کا بیویاں غلط فائدہ اٹھاتی ہے کہ بھائی تمہاری ماں ایسی ہے اس کو یہ کرو، تمہاری فلاں ایسی ہے اس کو فلاں کرو، تمہاری بہن تو بہت اچکتی ہے اس کو یہ کرو، تمہارے رشتہ دار پہ مال مت خرچ، الٹا کرتی ہے۔ اچھائی کی طرف لے جانا چاہیے۔ آئیے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ سن لیجیے۔ ایک مرتبہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اپنے باغ میں بیٹھے تھے، غم زدہ تھے، پریشان تھے۔ بیوی آئی، جو ہے ام ایوب انصاری آئی اور کہا کہ کیا بات ہے ابو ایوب، بڑے پریشان دکھ رہے ہو؟ تو کہا یہ مال و دولت نے بڑا مجھے پریشان کر دیا۔ صحابہ کے لیے مال و دولت تو کوئی معنی نہیں تھا ادھر کے سوائے اس کے کہ دنیا گزارنے کا بس ایک طریقہ تھا، اس کے لیے جیتے اور مرتے نہیں تھے وہ۔ تو کہا مال بہت پریشان کر رہا ہے، اللہ نے فراوانی دے دی، باغ ہے، یہ ہے، پیسہ بہت ہے، کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو ابو ایوب انصاری جانتے تھے، چاہتے تو خرچ کر سکتے تھے، لیکن بیوی کا مشورہ لینا چاہ رہے تاکہ اگر مشورہ ہو جائے اور وہ بھی راضی ہو جائے تو پھر کیا بات۔ تو فوراً بیوی نے بھاپ لیا کہ ابو ایوب کس طرف جا رہے ہیں، اور کہا کہ اگر تمہیں ایسا غم ہے اس مال کا تو خرچ کیوں نہیں کر دیتے؟ تو کہا خرچ کر دوں، تو کہاں خرچ کر دو، تو کہا کہاں؟ دیکھیے پوچھ بھی رہے، تو کہا اپنے رشتہ داروں میں۔ ہمارے زمانے کو بیوی ہوتی تو بولتے تمہارے رشتہ دار چھوڑ کے کہیں بھی دو تم فقیروں میں، تمہارے رشتہ داروں کو نہیں دینا، بہت تمہارا فلاں بھائی ایسا ہے، تمہاری بہن ایسی ہے، تمہارا وہ فلاں ہے۔ کہا اپنے رشتہ داروں میں، اپنے رشتہ داروں میں دو، یہ نہیں کہا میرے رشتہ داروں میں دو، کہا اپنے رشتہ داروں میں۔ ابو ایوب انصاری خوشی سے چلے گئے، جا کر خرچ کر کے آئے۔ جب واپس آئے تو کہا کتنا خرچ کیا؟ تو کہا 32,000 درہم، 32,000 درہم انہوں نے اس روز جو ہے صدقہ کی، رشتہ داروں میں اپنے بانٹ کر آ گئے۔ ایک درہم جو ہوتا تھا چاندی کا ایک سکہ جو 0.4 گرام کا ہوتا تھا، 0.4 گرامز، تو لگا لیجیے 32,000 کو 0.4 سے آپ ملٹیپلائی کیجئے، اتنے کلو چاندی جس کو ملٹیپلائی کیجئے آج کے ریٹ کے حساب سے 90,000 روپے سے 90,000 روپے کلو چاندی خرچ صدقہ کر کے آ گئے۔ تو دیکھیے بیوی نے کیا کیا، اپنے شوہر کو صحیح بات کہی، صحیح مشورہ دیا اور صحیح جگہ پیسہ خرچ کرنے کا مشورہ، اور بعد میں خوش ہوئی، کہا الحمدللہ بہت اچھا کیا آپ نے اپنے رشتہ داروں میں خرچ کر کے آئے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اسی طرح بیویوں کا شوہر پر کیسے اثر ہوتا ہے۔ آئیے انسانی تاریخ میں جو جلاد شخصیتیں گزری ہیں ان میں سے ایک کا واقعہ قرآن سے سناتا ہوں، فرعون کا۔ فرعون نے کیا ظلم نہیں کیا، جلاد میں نے اس لیے کہا کہ ہزاروں اور لاکھوں بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ جیسی کوئی عورت حاملہ ہوئی، رجسٹریشن ہوتا تھا، اولاد پیدا ہونے کے بعد چیکنگ ہوتی، لڑکا ہو تو ذبح، لڑکی ہو تو چھوڑ دی جاتی تھی۔ اس لیے میں نے جلاد کا سب سے ظالم شخص ہے، اور اسی کے محل میں اس کی بیوی جو ہے غسل لے رہی تھی، یا جو واقعہ بہرحال تاریخی حوالوں سے تو نہیں کہوں گا لیکن جو باتیں روایتوں میں آتی ہے، بولی جا رہی ہے، آثار ملتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس نے جب یہ حکم جاری کیا تھا اس پیریڈ میں ایک بچہ جو ہے بہتا ہوا اس کے محل کے اندر پہنچ جاتا ہے اور اس کی بیوی کے ہاتھ لگ جاتا ہے، آسیہ کے ہاتھ لگ جاتا ہے وہ بچہ۔ جب اس بچے کو آسیہ دیکھتی ہے اور وہ بچہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ اس کو بھا جاتا ہے، اور وہ بچہ چونکہ اس کو پانی سے ملتا ہے وہ اس کا نام رکھتی ہے موسیٰ، اس لیے کہ موسیٰ کا معنی ہوتا ہے قبطی زبان کے اندر پانی سے ملا ہوا، چونکہ پانی سے ملے تھے، اٹھاتی ہے اور اتنے خوبصورت بچہ ہے کہ اس کا دل بچے پر آ جاتا ہے۔ لیکن اب اسے پتہ ہے جب وہ دیکھتی ہے لڑکا ہے تو ظاہر سی بات ہے، اور بنی اسرائیلی تھا، چونکہ قبطی مختلف جو ہے جینیٹیکل الگ ہوتے ہیں دیکھنے دکھانے میں، اور اسرائیلی جو ہے مختلف ہوتے ہیں، وہ سمجھ گئی تو بنی اسرائیل کا بچہ ہے اور وہ بے اولاد تھی۔ اب اسے پتا تھا اس کا شوہر اس بچے کے ساتھ کیا کرنے والا ہے، لیکن جب وہ بچے کو لے گئی اپنے شوہر کے سامنے رکھا، فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس کو بھی بچہ بھاگ گیا، بڑا خوبصورت بچہ ہے۔ اور اس کے بعد آسیہ نے جو اپنے شوہر فرعون سے جو بات کی، قرآن نے اس کو دہرایا اور یوں کہا، سورہ قصص آیت نمبر 9 میں، وقالت امرأۃ فرعون، اور فرعون کی عورت نے فرعون سے کہا، چونکہ قرآن میں نام نہیں، حدیث میں نام آتا آسیہ، اور فرعون کی عورت نے فرعون سے کہا قرۃ عین لی ولک، اس بچے کو کچھ نہ کرنا، چونکہ اس کو معلوم تھا یہ کیا کرنے والا ہے، ہو سکتا ہے یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، قرۃ عین۔ اور ظاہر سی بات ہے ہر مومن کو دعا کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ورنہ ہماری آنکھوں کی وہ جلن بن جاتے ہیں، تربیت نہیں کرتے ہیں اور بعد میں صرف پریشان ہوتے ہیں۔ تو کہا ہو سکتا ہے یہ بچہ قرۃ عین لی ولک، اے فرعون اس کو قتل نہ کرنا، اے میرے شوہر اس کو قتل نہ کرنا، ہو سکتا ہے یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ اور پھر فرمایا وَلَكَ لَا تَقْتُلُوا عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور اس کو قتل مت کرنا، ہو سکتا ہے ہم اس سے کچھ فائدہ اٹھائے، یا ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں، چونکہ وہ بے اولاد تھی، ہو سکتا ہے ہم اس سے کوئی نفع اٹھا لے دنیا کا، یا ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنی اولاد بنا دیں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ہو سکتا ہے ہم کو یہ علم نہ ہو کہ کیا اس سے فائدہ ہو ہمارے لیے، مطلب مستقبل میں فیوچر کے اندر۔ اور فرعون نے اپنی بیوی کی اس بات کو مان لیا، اس لیے کہ بہت ساری بیویوں کا اپنے شوہر پر اثر ہوتا ہے۔ یہاں آسیہ اچھائی کا حکم دے رہی تھی، کوئی برا کام تو نہیں کہا، لیکن وہیں اگر بیوی برائی کی طرف شوہر کو مائل کرے، بھائی رشوت لو، کیا ہوتا ہے رشوت خوری کرنے میں، زیورات میرے نہیں بنیں گے نا اس سے،
رشوت کھایا کرو آپ, رشوت نہیں لوگے 2 نمبر 1 نمبر نہیں کرو گے تو گھر کیسے بنے گا اپنا نیا. وہیں دوسری بیوی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ یہ کام کیسے کر رہے ہیں, اگر آپ نے رشوت لی تو میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں, یہ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو بہت ساری بیویوں کا مقام ہوتا ہے, مرتبہ ہوتا ہے شوہروں کی نظروں میں, تو بیویاں اس کا صحیح فائدہ اٹھائیں, اچھائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. جیسے آسیہ نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ریکویسٹ کی, اور فرعون جیسا جابر بادشاہ جس کو یہ بچوں کو مار رہا تھا, پھر بھی اس بچے کو اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی زندہ چھوڑنا پڑا. کہا ٹھیک ہے اگر تم اتنی ریکویسٹ کر رہی ہو تو جاؤ, اس بچے کو اس کو چھوڑ دیتا ہوں صرف تمہارے لیے. اور اللہ نے دیکھی اسی بچے کو اس کے غرق ہونے کی وجہ بنائی فرعون کی, موسیٰ علیہ السلام کو. دوسرا واقعہ ام سلیم رضی اللہ عنہا کا ہی واقعہ لے لیجیے. ان کے شوہر ان کو بار بار کہتے رہے کہ ایمان چھوڑ دو, لیکن ایمان سے ہمیشہ پھرتے رہے. اس کے بعد جب ان کے شوہر انتقال کر گئے تو ان کو ایک دوسرا رشتہ آیا, ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا. ابو طلحہ کا انہیں رشتہ آیا. ابو طلحہ مدینے کے رہنے والے تھے. آپ نے رشتہ بھیجا ام سلیم کو. ام سلیم نے جب ابو طلحہ کا رشتہ دیکھا اپنی عدت کے بعد, یہ دور جہالت کی بات ہے یاد رکھیں, لیکن ابھی ام سلیم ایمان والی تھی, تو کہا ابو طلحہ ایسا شخص نہیں اس کا رشتہ میں ٹھکرا دوں, اس پہ غور کرنا پڑے گا, چونکہ ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا آپ رشتہ ان کی بات ٹھکرا نہیں سکتے. تو کہا ابو طلحہ ان لوگوں میں سے نہیں جن کا رشتہ میں ٹھکرا دوں, لیکن ابو طلحہ مشرک ہے اور مشرک کا نکاح مومن سے نہیں ہو سکتا ہے, تو اب میں کیا کروں اس معاملے میں. تو کہا رشتہ ٹھکرا جیسا تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور یہ وہ دور تھا دور جہالت, تو ولی یہ سب نہیں تھا اس زمانے میں. کچھ رشتہ آیا اور عورت چاہتی, اور چونکہ وہ نکاح مطلقہ تھی کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کے لیے. تو کہا ٹھکرا تو نہیں سکتی ہوں, چلو پیشکش رکھ کے دیکھتی ہوں. کہا ابو طلحہ میرا نکاح تم سے نہیں ہو سکتا. تو ابو طلحہ کو لگا شاید میں خاندان میں کم ہوں, پیسوں میں کم ہوں, کچھ تو بھی کمی ہے. تو کہا کیا کمی ہے مجھ میں جو تم میرا رشتہ قبول نہیں کر سکتی ہو. تو کہا دیکھو میں ایمان والی ہوں اور تم کافر ہو, اور ایک ایمان والی کا نکاح کافر سے نہیں ہو سکتا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ ابو طلحہ ذرا غور تو کرو, جن بتوں کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو, ضرورت پڑنے پر انہی کو جلا کے اپنے کھانے بھی بنا لیتے ہو, ضرورت پڑنے پر انہی کو بیچ کر جو ہے فلاں کام کرتے ہو, اور جو لکڑی خود تم جنگل سے جا کر چنتے ہو, اور جس کو تم اپنے ہاتھ سے چھاٹتے ہو, خود بناتے ہو, اس کے ہاتھ پہ ٹوٹ جائے تو تم خود اس کو ریپیئر کرتے ہو, پھر جب وقت آتا ہے مجبوری اور مصیبت کا اسی سے مانگتے ہو. کیسی عجیب بات ہے نا, جس کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو پھر اسی کو مانگتے ہو. تو ابو طلحہ نے کہا بات تو بڑی بہترین ہے تمہاری, ایسی چیز کیسے ہمیں نفع دیں گی جس کو ہم اپنی ہاتھوں سے بناتے ہیں اور بعد میں اسی سے مانگتے ہیں. ابو طلحہ کی بات سمجھ میں آئی. کہا ٹھیک ہے کیا دعوت ہے تمہاری. تو کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انہوں نے دعوت دی. ابو طلحہ نے ایمان قبول کیا, اور اس کے بعد کہا کہ اب مہر کیا دوں, کیونکہ مہر ہوتا ہے. تو کہا ام سلیم رضی اللہ عنہا نے تمہارا ایمان لانا ہی میرے لیے مہر ہے. اور صحابہ کہتے ہیں مہر میں سب سے بہترین مہر ام سلیم کا تھا, جو ایمان کے بدلے میں نکاح کر لیا. کہا تمہارا اسلام لانا ہی میرے لیے مہر ہے. اور انس رضی اللہ عنہ 10 سال کے ہو چکے تھے اس وقت تک. آپ نے انس سے کہا کہ خطبہ نکاح پڑھ دو. اس زمانے میں بھی ہوتا تھا نکاح, جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا جو ہے مائی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے, تو وہ جو ہے آپ کے چچا نے جو ابو طالب نے پڑھایا تھا, یاد رکھیں. تو اس زمانے میں طریقہ تھا, ولی ہوتا تھا, گواہ ہوتے تھے, اور پھر نکاح ہوا. تو انس رضی اللہ عنہ نے اپنی ماں کا نکاح پڑھایا اور اپنی ماں کی وداعی کی, مطلب وہ بھی خیر ساتھ چلے گئے, ان کی 10 سال کی عمر انہوں نے نکاح پڑھایا. تو دیکھیں ایمان لانا ہی وہ وجہ بنا. تو ابو طلحہ اپنے منگیتر کے ایمان لانے کی وجہ کون بنی؟ ابھی شادی نہیں ہوئی تھی, صرف منگیتر تھے, بیوی بنی وجہ, یاد رکھیں. تو بیویاں ایسا اثر رکھتی, لیکن ایسی کچھ بیویاں بھی ہوتی ہے جو اپنے شوہروں کو حرام کاری کی طرف, برائی کی طرف, فتنہ الفساد کی طرف ڈالتی ہے, لڑائی اور جھگڑے بھی ڈالتی ہے, اپنے شوہر کے خاندان اور گھر رشتہ داروں کو توڑ دیتی ہے, اس کے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتی. تو اچھائی کا حکم دینے, برائی سے روکنے میں عورتیں اپنے اس پوزیشن کا بیوی ہونے کا صحیح استعمال کریں, اور بہت نرمی سے اور اچھے انداز سے. بہت سی عورتیں بولتی ہیں ہمارے شوہر نہیں چنتے, بہت رگیلے, بہت فلاں ہیں. میں کہتا ہوں جیسے شوہروں کو ساڑی لینے کے لیے اور زیور لینے کے لیے منایا جاتا ہے, ویسے اسلام اور دین کے لیے منایا جائے, وہی طریقہ کار سے, ایک دم میٹھا طریقہ ہے نا. لیکن جب دین کی بات آتی پتہ نہیں عورتیں جو ہے سخت مزاج اختیار کر لیتی. جیسا کہ اگر کوئی عورت کو دینداری سمجھ میں آ گئی, اسلام سمجھ میں آ گیا, اپنے شوہر سے بات کری, دیکھو ایسا ہے تو ٹھیک ہے تم اپنے باپ کے پاس جا رہی, سیدھا ایسا ہے ویسا. لیکن جب ساڑی لینا رہا تو ایسا بولتی کیا, دیکھو ساڑی دلانا تو اپنے باپ کے پاس جا رہی. نہیں, جب ساڑی لینا رہا تو پہلے سے پیار محبت کی باتیں, اچھے اچھے کھانے, ہے نا, جو شوہر کو پسند ہے وہ کام. پھر شوہر بولتا بھائی کیا ہے, بول دو, اتنا گھر صاف دکھ رہا ہے, اتنے اچھے اچھے کھانے بننے, مسئلہ کیا ہے؟ تو بولے وہ پھر زیور ہونا تھا, نئی ساڑی بازار میں آئی. شوہر بولتا ٹھیک ہے لے لو, ہے نا. تو اسی طرح اسلام کے لیے منایا جائے گا, ٹھیک, عام زبان میں کہوں گا پٹایا جائے گا اپنے شوہر کو. اور کیوں نہ ہو, اس لیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جس فطرت پہ بنایا ہے, بالخصوص بیوی کو, اس فطرت کا استعمال بھی تو کیجیے آپ. اور جو شوہر بگڑے ہوئے ہیں, جو شوہر برائی کی طرف ہے, ان کو اچھائی کی طرف لے آئیے. اور یہ ہو سکتا ہے یاد رکھیں, اگر بیوی ایک بار کہہ دے کہ میں تمہارے ساتھ رات میں نہیں سوں گی اگر تم فلاں کام کرو گے, تو شوہر کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے دوسرے دن, یاد رکھیں. تو اچھائی کے لیے اس کو استعمال کیجیے. لیکن بہت سی بار عورتیں ان تمام چیزوں کو برائی کے لیے استعمال کرتے ہیں, اچھائی کے لیے. اب تیسری پوزیشن جو ہوتی ہے ایک عورت کی, وہ ہے بیٹی کے اعتبار سے.
داغنا یہ بالکل درست نہیں۔ اسی طرح جو ہے اللہ کی خلقت کو بدلنے والے پر بھی اللہ نے لعنت کی ہے، مطلب اللہ نے جس کو جیسا بنایا وہ اپنے آپ کو اگر چینج کرے اس پر بھی جو ہے لعنت ہے، یاد رکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت، حدیث کے الفاظ اس طرح سے، اللہ تعالیٰ نے بالوں کے ساتھ مصنوعی بال ملانے والی اور جس عورت کے بالوں میں پیوند کاری کی جائے دونوں پر لعنت کی ہے، اسی طرح گوندنے اور گندوانے والی پر لعنت کی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں کہ لعنت ان عورتوں پر جو چہرے کے بالوں کو اکھاڑے، بہوؤں کی خاص طور سے لعنت ان عورتوں پر جو گوندے اور گندوائے، ٹیٹوئنگ جو کرتے، پرماننٹ ٹیٹوز بناتے ہیں، لعنت ان عورتوں پر جو نقلی بال لگائے، لعنت ان عورتوں پر جو اپنی خوبصورتی کے لیے دانتوں میں گیپ کرنے کے لیے لکڑیاں اٹکائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خوبصورتی کی علامت یہ تھی کہ دانتوں میں گیپس ہو، تو چھوٹی چھوٹی بچیوں کو کیا کرتے، دور جہالت میں لوگ لکڑیاں آتی تھی وہ دانتوں میں اٹکاتے تھے، اس اٹکانے سے جب بچی بڑی ہوتی دانت میں گیپ ہوتا تھا۔ جیسا کہ ہمارے پاس بھی آج سے 25 سال پرانا فیشن کیا تھا، اگر کسی کے سامنے کے دانتوں میں گیپ ہو تو لوگ کیا بولتے تھے، کیا تقدیر ہے، گیپ ہونا تقدیر کی علامت تھی۔ آج فیشن کیا، پورے دانت ایک بالکل جمے ہوئے گول ہونا، سمجھ رہے، پہلے گیپ ہونا فیشن تھا، آج جمے ہوئے گول ہونا فیشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنی اللہ نے جو خلقت بنائی ہے اس میں چینج کرنا، یاد رکھیے یہ حرام ہے، تبدیلی لانا خلقت میں اللہ کی حرام ہے، یاد رکھیے۔ تو مصنوعی بال، ڈپلیکیٹ ہیئرس لگانا حرام ہے، چاہے جڑے کی شکل میں ہو، چاہے اپنے بالوں کے اندر نقلی بال کو اٹیچ کر دیا جاتا ہے۔ معلوم آپ کو ایک ذریعہ ہوتا ہے، آپریشن نہیں ہوتا، چھوٹا موٹا ایک علاج ہوتا ہے، نقلی بال لیتے لگائے جاتے ہیں اور گرم ایک آلے سے اس کو دبا دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بال پگھل کر آپ کے بالوں کے ساتھ چٹک جاتے ہیں، کئی زمانے تک 6 مہینے، سال، 2 سال رہتے ہیں، اور یہ بہت کامنلی لوگ کرتے ہیں، عورتیں کی بال کم ہے تو کر لوں۔ یاد رکھیے بال نقلی لگانا، جڑا لگانا، ویگ لگانا عورت کے لیے حرام ہے، ویسے مرد کے لیے بھی ہے، لیکن عورتیں زیادہ تر خوبصورتی لیے کرتی ہے، ویگ لگانا، نقلی بال لگانا تو مرد کے لیے بھی حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی، وہ اپنی ایک بیٹی کو لائی جس کو ایک بیماری کی وجہ سے اس کے پورے بال چلے گئے تھے، اللہ رحم کرے، اور وہ گنجی ہو گئی تھی، ٹخلی ہو گئی تھی وہ بچی اس کی۔ وہ آئی کہ اللہ کے رسول، میری بچی کی شادی کا مسئلہ آ کے کھڑا ہو گیا، کون کرے گا میری بیٹی سے شادی، اس کے تو بال چلے گئے بیماری کی وجہ سے، کیا میں نقلی بال لگا لوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو صبر کر، تیرے لیے بہتر ہے، نقلی بال لگانے کی میں اجازت نہیں دے سکتا۔ سمجھ رہے آپ، نقلی بال لگانا، نقلی دانتوں کا لگانا، اگر اصلی دانت پیلے ہے یا ٹوٹ گئے تو میڈیکل ریزن سے ایک الگ چیز ہے، لیکن بیوٹی ریزنس ہو، خوبصورتی اچھے دکھا، دانت ٹوٹ گئے ہنسیں گے تو کیسے لگیں گے، تو میں لگا لیتا نقلی دو۔ ہاں میڈیکل ریزن ہو سکتا ہے کہ میں کھا ہی نہیں سک رہا ہوں اس کے بغیر، تو ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اگر کوئی پوچھے ماشاءاللہ آپ کے دانت تو بڑے اچھے لگتے، تو آپ کو بولنا پڑے گا نقلی ہے، صرف کھانے کے لیے لگاتا ہوں، چھپا نہیں سکتے آپ، چونکہ وہ ایک سمجھے نا، آپ دھوکے میں آ جائیں گے ورنہ کوئی آدمی اس کو دیکھ کر۔ تو نقلی بال لگانا، بالوں کی رنگت کو بدلنا، بھووں کے بال اکھاڑنا تو بالکل ایک دم عام ہے۔ جو عورت بھووں کے بال نہیں نکالتی تو لوگ اس کو بولتے ہیں، دوسری عورت، ارے تم تو بہت ہی پیچھے دکھ رہے دنیا سے، شوہر کے لیے تو کر سکتے نا بنیے، فلاں کے لیے تو ایسا ہو سکتا ہے نا۔ نہیں، بھووں کے بال نہیں نکالے جا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں سمجھتا ہوں کوئی اللہ کی اطاعت گزار بندی نبی کی بددعا اور لعنت کی مستحق بننا نہیں چاہیں گی بالوں کو نکال کر اپنے، نہیں میری بھویں بہت موٹی ہے تو رہنے دینا، کیا ہو رہا ہے، مسئلہ کیا ہے اس سے موٹی ہونے سے؟ نہیں وہ پتلی ہے تو خوبصورت ہے، کس نے بولا پتلی خوبصورت ہوتی ہے؟ سوال یہ ہے، نہیں وہ خوبصورتی فلاں ہو رہی ہے، بال نہیں ہے تو فلاں ہوتی ہے، داڑھی ایسی بڑھ جا رہی تو فلاں ہو رہا ہے، فلاں ایسا ہوتا، میں یہ کر رہا ہوں فلاں۔ میں کہہ رہا ہوں اللہ نے جیسا بنایا آپ کو سب سے اچھا بنایا، آپ چینجز کے لیے جائیں گے بہت پچھتائیں گے اپنی زندگی۔ جو لوگ کرتے ہیں نا ان کی زندگیاں پڑی آپ پچھتا کے مر جاتے ہیں، اس لیے کہ پھر اپنے آپ کو بدل نہیں پاتے ہیں، آپریشنز کرا کے یہ چینج اور وہ چینج اور فیس اپلفمنٹ اور یہ اپلفمنٹ اور وہ انہانسمنٹ اور وہ کیا کیا کر رہے ہیں پتہ نہیں۔ اللہ کی خلقت میں جسم اللہ نے جیسا بنایا، میڈیکل ریزنز کی وجہ سے علاج کے طور پر کوئی کام جائز ہے، لیکن علاج سے ہٹ کر خوبصورتی کی بنیاد پر کہ میں اچھا دکھوں، فٹ دکھوں، فلاں دکھوں، بوڑھا نہ دکھوں، یہ کرنا تبدیلیاں، یہاں تک کہ بالوں کو کالا کرنے آپ نے حرام قرار دیا ہے، اور بہت سخت گناہ، یاد رکھیے جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ حدیث میں الفاظ ہے جو بالوں کو کالا کرتا ہے، خضاب لگاتا ہے، اور کہا مہندی لگایا کرو، یہودیوں سے الگ دکھو، مہندیوں کو لگایا کرو اپنے وائٹ بالوں کے اوپر۔ سمجھ رہے آپ؟ تو اللہ کی خلقت جیسا اللہ نے بنایا، نو چینجز، ٹھیک ہے، چینج مت کیجئے۔ مردوں کو بھی بڑا شوق رہتا میری بیوی ہو تو فلاں ہو، ایسی ہو، ٹھیک ہے، اور پھر تم یہ کرو نا اور وہ کرو نا، اور بیچاریاں کبھی کبھار مجبور ہو جاتی ہے شوہر کے لیے،
اور کبھی کبھار وہ مجبور نہیں رہتی, وہ شوہر خود بولتا رہے مت کرو, نہیں 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 ہم کو کرنا ہے. باہر والا پوچھے تو نہیں ہمارے شوہر بولتے, اور شوہر بول رہا مت کرو تو جا, تم کو کیا سمجھتا, وہ عورتیں اتنی سج دج کے آتی, اپن کیا پیچھے ہے کیا, میں کیا کم خوبصورت ہے کیا, میرے کو پیچھے رہنے کیا ہے کیا. میں بھی اس سے آگے بڑھ کے بتاتی, اس نے اگر باریک بنائی تو میں تو صرف ایک ایک بال کی بہو بنا کے جاتی تھی, وہ کل بتاتی اس کو. یہ سسٹم چل رہا ہے. حالانکہ ہر آدمی کو اللہ نے جیسا بنایا ہے, قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں اپنی ماں کے پیٹ میں جیسا چاہا بنایا ہے. اور جب 40 دن نطفے کو ماں کے پیٹ میں ہوتے, فرشتہ آ کے اس کو شکل لیتا ہے, اللہ کیسی شکل دو, اللہ بولتا ہے ایسا ایسا بنا دے اسے, وہ بنا کے چلا جاتا ہے. تو گویا جو کچھ میں اپنے ساتھ لایا ہوں, خد, بال, شکل, کلر, آنکھیں, دانت, ناک, منہ, سب میرا جو ہے اللہ رب العزت یونیک ڈیزائن ہے میرا اپنا. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو خاموخواہ کس سے موازنہ بھی مت کرے, ورنہ پھر اللہ کی خلقت میں چینجز ہم شروع کر دیتے ہیں. انہیں کتنا خوبصورت لگ رہا نا, اپنے کو ویسا نہیں. ہر آدمی اپنے آپ میں سب سے خوبصورت, اللہ نے سب کو خوبصورت بنایا, یاد رکھیے کوئی بدصورت نہیں ہوتا ہے. یہ انسان کے گھٹیا پیمانے ہیں جو اس نے بنا لیے خوبصورتی اور بدصورتی کے. نہیں میرے کو گورا ہونا ہے, گورا خوبصورت ہے نا, اللہ کوڑ دے دے تو نہیں اتنا گورا نہیں ہونا, اتنا گورا. ایک آدمی سے کوڑ کتنا گورا ہو جاتا ہے نا, نہیں 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 اتنا گورا نہیں, تھوڑا کم اس سے. تو کوئی تمہاری خوبصورتی کے پیمانے ہیں کیا پھر؟ اور دیکھو وہ کتنا خوبصورت ہے, نمک نہیں اس کے چہرے پہ, اتنا خوبصورت پھٹا ہوا دودھ بالکل, وہ تھوڑی خوبصورتی ہے. مطلب گورا بھی ہونا تو اس میں بھی شیڈز, سمجھ رہے آپ؟ تو انسان کی خوبصورتی کی کوئی حد نہیں ہے. اور یاد رکھیے ہر انسان خوبصورت ہے. جو چیز آپ کے لیے خوبصورتی دوسرے کے لیے ہو سکتا, مطلب اس کے لیے وہ خوبصورتی کچھ اور ہے. اور جو آپ, جیسے کہ آج ایک پیمانہ بن گیا ہے, دبلا پتلا مرد, دبلی پتلی عورت ہو تو خوبصورت ہے, ذرا سے موٹے ہو گئے تو آؤٹ آف شیپ ہے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موٹا ہونا خوبصورتی تھی, دبلا ہونا نہیں تھی, موٹا ہونا. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبد الرحمن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے تھے, وہ ایک مرتبہ کہے کہ میں وہاں نہیں آتا, وہ جگہ مجھے کو نہیں جانا ہے. تو ایک شخص جو کہ ہجڑا تھا روایت میں ہے, وہ آیا اور کہا ارے عبد الرحمن چلو وہاں, کیا عورتیں رہتی وہاں, جب چلتی ہیں تو آگے سے 2 بل پڑتے اور پیچھے سے 2 بل پڑتے ہیں. مطلب اتنی موٹی عورتیں کہ بل پڑتے ہیں, بل سمجھتے ہیں, ایکسس ہونے سے فیٹس انسان جو ہوتا ہے. تو اس زمانے میں تو آپ سب نے سن لیا ہو, سنتے کا اس کو ہکالو یہاں سے, اور ایسوں کو گھر میں نہیں آنے دینا کہ یہ خراب کر دیتے ہیں لوگ, نکالو اس کو گھر سے, تو نکالنے لگا دیا. تو جب موٹاپا خوبصورتی کی علامت تھی, آج دبلا پن ہے. اچھا کسی کے لیے اسٹریٹ ہیئرز خوبصورتی کی علامت ہے نا, سیدھے بال ہونا میری یہ خوبصورتی کی علامت ہے, تو اپنے الٹ کرلی ہیئرز کو سیدھے کرتے بیٹھے, سیدھے ہونا. یورپ میں جائیں گے تو سب کے سیدھے بال ہوتے, بولتے کرلی ہیئرز بڑے خوبصورت ہوتے, وہ لگا لگا گرم گرم کرتے بیٹھے کرلی ہیئرز ہونا. جس کے گول ہے وہ بولتا سیدھے ہونا, جس کو گول دیے گئے وہ بولتا سیدھے ہونا, جس کو سیدھے وہ بولتا گول ہونا. اب جس کے کالے والے بولتا بلونڈ ہیئرز, وہ گڑیا کے جیسے بال ہوتے ہیں نا, ارے کتنے اچھے لگتے ہیں بلونڈ ہیئرز. اور جس کے ویسے والے وہ دیکھ کے بولتے ارے میرے کو بلیک ہیئر چاہیے تھے, یہ زیادہ خوبصورت ہے نا. ہندوستان والوں کے لیے کھڑی ناک خوبصورتی کی علامت ہے. کھڑی, اور کیا کھڑی ناک ہے ان کی ماشاءاللہ, بہت خوبصورت ہے. تو ٹھیک ہے, عربوں سے پوچھیے آپ کھڑی ناک, تو سب کی کھڑی ہے, اتنی کھڑی ہے کہ بولتے کھڑی نہیں, ان کو تھوڑی سی چپٹی تھی کہ بولتے کیا خوبصورت ناک ہے اس کی, چونکہ ان کے پاس چپٹی ناک, چونکہ سب کی کھڑی ہوتی ہے, سب ایک دم کھڑی ناک ہے, تو ان کو تھوڑی سی پھیلتی ہوئی ناک رہی, بہت خوبصورت آدمی ہے, پھیلتی ہوئی ناک ہے اس کی ماشاءاللہ, سمجھ رہا. تو چینی لوگوں کے لیے کھڑی ناک خوبصورتی ہے, کیونکہ بیچاروں کو صرف سوراخ جیسے 2 دکھتے ناک کی جگہ. وہیں ہمارے عرب کے لیے پھیلی ہوئی ناک خوبصورتی ہے, چونکہ کھڑی اتنی ہوتی ہے کہ بالکل کروکٹ ٹیڑھی ہو جاتی ہے, اتنی کھڑی ناک رہتی, تو اس کے لیے وہ خوبصورتی ہے, سمجھ رہے آپ. امریکن کو جا کے پوچھے گوری, وہ گوری لڑکی کو مستانی بلیک ہونا چاہیے, وہ کالے عورتوں کی طرف متوجہ ہے. بلیکس کو بولیے تو بولتے ہاں وائٹ چاہیے مجھے. خوبصورتی کی پیمانہ نہیں ہے کوئی, وہ نظروں میں آپ جس چیز کو ہوتا. اور آج ہمارے میڈیا نے لیکن ہمیں جو چھلکا ہے وہ یہی ہے, یہ میڈیا کی دین ہے. گورا, لمبا, دبلا, 50 کے اندر ویٹ ہونا, ہائٹ اس سے زیادہ نہیں ہونا, فلاں ایسا ہونا, یہ میڈیا کی دین ہے. یہ سب فالتو باتیں. اللہ نے آپ کو جیسا بنایا نا, سیٹسفائیڈ رہیے, مطمئن رہیے, اور اگر کوئی نقص لگتا ہے نا تو جنت میں انشاءاللہ پوری کسر نکال لیں گے, باقی پوری کسر نکال لیں گے. یہاں مت نکالو, اس لیے کہ یہاں کسر نکالنے پہ لعنت ہو جائیں گے, اور وہاں آپشنز باقی نہیں رہیں گے. وہاں کے آپشنز باقی رکھنا ہے. ہر انسان صحیح سالم, اس کی معذوری کمزوری سب نکل جائیں گی, اور اتنا خوبصورت ہو جائیں گا. اس لیے کہ اللہ ہر انسان کو پھر سے جس طرح سے سبزی اگتی ہے نا ویسا لگائیں گا, پھر سے اگیں گے انسان, اور سب سے خوبصورت ہو جائے, بہت خوبصورت, اتنے خوبصورت کہ جنتی لوگ جب بازار میں جائیں گے, جنت کے بازار ذرا مختلف ہوں گے دنیا کے بازار سے, اور وہاں مر جائیں گے, عورتیں وہاں بھی نہیں جائیں گے. بازار اچھی چیز نہیں, کبھی کبھار جانا ٹھیک ہے بہرحال. تو جنتی جب بازار جائیں گے تو ایک ہوا چلیں گے اور دھول اڑ کے آئیں گی اور ان کے چہروں پہ لگیں گی, جس سے نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ خوبصورت بن جائیں گے.
جب گھر واپس آئیں گے تو بیوی دیکھ کر کہیں گے اوہو خوبصورت ہوگا کہ تم تو بازار جا کے، یہاں کے بازار جا کے تو کالے پیلے کتنے کریمہ لگانا پڑتے ہیں گورا ہونے کے لیے، جنت کے بازار خوبصورت کر دیں گے، وہاں رحمت ہی رحمت ہے، برکتیں ہیں، تو وہ کہیں گے. تو اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ بیویوں کو جب تک شوہر باہر ہے ان کو بھی اس سے زیادہ خوبصورت بنا دیں گا، تو شوہر بھی کہیں گا تم کہاں کم خوبصورت بچے، تم تو میرے سے بھی اور زیادہ ہو گئے کھاتا گیا. تو جنت میں فل پرفیکشن کے ساتھ جو چاہیے وہ ملنے والا ہے. تو تھوڑے سے وقت کے لیے وہ بیوٹی کو مینٹین کرنے کے چکر میں جس کے نقصان اتنے ہیں میں بتا نہیں سکتا ہوں. اگر کوئی بیوٹی فزیشین ہو اس سے پوچھیے ان کیمیکلز کے کیا نقصان، جو بالوں کو کالا کرتے ہیں، جو چہرے کو پتہ نہیں لگانے سے چہرے کی جھریاں آپ کی غائب ہو جاتی ہے، لیکن 1 سال میں 10 سال کے اتنا بڑا بنا دیتی ہے وہ دوائیں. آپ تھوڑی دیر تو فٹ لگتا ہے، مجلس میں لوگ تعریف کرو ہو کیا آپ تو بالکل نظر نہیں آ رہی کہ بڑھاپے کی کوئی اثر آپ پر ہے، لیکن بعد میں کبھی ملو 5-6 مہینے بعد جب دعوت ملی ارے تمہارے چہرے کو کیا ہو گیا، نہیں کچھ نہیں ہوا، ایسا لگ رہا ٹینشن سے ہو گیا، گھر جا کے جلدی ملنا شروع کر